ہو کہ یہ اللہ کا ولی کوئی نہیں۔ اگر اللہ کا ولی مان لیا ہے تو پھر یہ بات کیوں کرتے ہو کہ یہ کچھ کر نہیں سکتا؟ ولی کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست۔ آج کوئی ایم پی اے ایم این اے کو چھوڑو کہ کونسلر کا دوست وہ ہاتھ نہیں آتا۔ اگر کچھ خدشہ ہے تو پنگا لے کر دیکھ لو، صورتحال سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی ایم پی اے ایم این اے وزیر کے دوست سے پنگا لے کر دیکھو، جو رب رسول کے دوست ہوں۔ ایک تو کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کا ولی، مطلب اللہ کا دوست مان رہے ہو، پھر کہتے ہو کہ وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ یہ دنیاوی جو عہدے داران ہیں ان کے دوست سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتے ہوں، جو اللہ کا دوست ہے وہ بھی سب کچھ کرنے کا اللہ کے اذن سے اختیار رکھتا ہے۔ اللہ نے یہ طاقتیں دی ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات کہنا میرے حساب میں تو یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہوتے اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے، یا تو سینے سے انکار کرو کہ ہم اللہ کا ولی نہیں مانتے۔ جب اللہ کا ولی کہہ دیا ہے تو اب وہ اللہ کی عطا کردہ طاقت کے ساتھ سب کچھ کرنے کی اختیار رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ تو بات حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی والدہ کے پاس محلے کی خواتین اکٹھی ہو کر آ گئی۔ ان عورتوں نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے ایک سوال کیا۔ بات یہ ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آتی، بچے ہمارے بھی ہیں، بچہ تمہارا بھی ہے فرید، فرق بڑا ہے۔ ہمارے بچہ جو ہے یہ سارا دن گلی ڈنڈا کھیلتے ہوئے ان کا وقت گزرتا ہے، لیکن تیرا فرید جو ہے سارا دن رب کا قرآن پڑھتا ہے۔ ہمارے بچوں کی راتیں سو کے گزرتی ہیں، تیرے فرید کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ بچہ یہ بھی ہے، ہمارے لیے اتنا فرق کیوں ہے؟ آپ کی والدہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگی یہ تنہا فرید کا ہی سارا کمال کوئی نہیں، قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی، میں نے جب بھی فرید کو دودھ پلایا ہے باوضو بھی پلایا ہے۔ تو اس چیز کا اثر بڑا ہوتا ہے بچے کی نشو و نما میں، اس کی تربیت میں، اس کی عادات میں، اس کی فکر میں، سوچ میں۔ ماں کا دودھ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ جب ماں پارسا ہو تو پھر پیدا ہونے والا بیٹا بھی وقت کا ولی بنا کرتا ہے۔ قطب الدین مختار کاکی وہ بھی تو دنیا پہ آ کے پیدا ہوا ہے نا، اس کو بھی تو کسی عورت نے جنم دیا ہے نا، وہ بھی تو کوئی ماں تھی جس نے داتا علی اجمیری کو جنم دیا ہے، وہ بھی تو ماں تھی جس کو خواجہ غریب نواز کو جنم دیا ہے۔ مطلب یہ ہے جب مائیں نیک ہوں اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ اللہ تو یہ ایک تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے۔ جب ہم اس میں تھوڑا سا غور و فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایک مدنی انقلاب ہمارے گھر میں آئے گا انشاءاللہ۔ گھر میں جب آ جائے گا تو اس کا ایک ایسا نور ہوگا جو پھیلتے پھیلتے ہمسایوں تک جائے گا، پھر محلے میں آئے گا، پھر وہ شہر میں وہ نظر آئے گا۔ ہم اپنی تربیت کریں، پہلے ہماری اپنی تربیت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ آگے بڑھے گا۔ ہمارے بزرگان دین نے اسلام کو کس طرح پھیلایا ہے، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ وہ خود عامل تھے، خود عمل کر کے پریکٹیکل کر کے دکھاتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو مجھے بتاؤ پیٹ پہ پتھر باندھنے کی کوئی ضرورت تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے من سلوا آسمانوں سے اترے کھانے، جس نبی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہاں بنائے، یہ بزم کائنات کو سجایا، کیا وہ نبی علیہ السلام چاہتے تو آپ کے لیے جنتی کھانے حاضر نہیں ہو سکتے تھے؟ تو کیوں نبی پاک علیہ السلام نے پیٹ پر پتھر باندھے؟ بھوک کی شدت تھی، پیٹ پہ پتھر باندھ لیا۔ وجہ اپنی امت کو پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے۔ صرف کھا کے رب کا شکر نہیں کرنا، بلکہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے نا جی۔ حضور علیہ السلام تجارت کے لیے بازار تشریف لے گئے، کیا حضور علیہ السلام کو ضرورت تھی؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں چاہوں احد پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ ساتھ چلے، احد پہاڑ آپ
آپ کو پتہ ہے کتنے کلومیٹر اور کتنی اس کی اونچائی اور کتنا وہ وزنی اور کتنا لمبا ہے. اتنا سونا جس کے پاس ہو اور وہ چاہے تو وہ اٹھانا بھی نہ پڑے, ساتھ ساتھ ہی ہاتھ باندھ کے چلے. بازار میں تجارت کرنے کی کوئی ضرورت تھی لیکن کی کیوں؟ تاکہ امت کو پتہ چل جائے رزق حلال کمانے کے لیے نکلنا بھی ہے, اور رزق کماتے ہوئے حلال رزق کو ہی اکٹھا کرنا, حرام کے ہونے سے اس میں داخل نہیں ہونے دینا. تو یہ ساری چیزیں ایک پریکٹیکلی طور پر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو کر کے دکھائی ہے. اگر ازواجی زندگی ہے, شادی شدہ ہے, تو اپنا بہیو شوہر کا اپنی زوجہ کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے. میرے آقا علیہ السلام نے شادی کر کے اپنی ازواج کو اپنے پاس رکھ کے امت کی تربیت کی اور فرمایا میرے غلاموں سنو, مجھے تمہاری دنیا کی تمام اشیاء میں سے سب سے بڑھ کر محبوب ترین چیز جو ہے وہ ہے خوشبو. پھر فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے سب سے محبوب ترین چیز جو ہے دوسرے نمبر پر, فرمایا وہ بیوی کی اپنی زوجہ کی رغبت ہے. اس کا مطلب یہ کہ شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے, اپنی بیوی میں رغبت رکھے, اپنی نظر کو غیر عورتوں کی طرف نہ جانے دے, ساری توجہ اپنی بیوی کی طرف رکھے. یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تو یہ ایسے تربیت کی ہے میرے آقا علیہ السلام نے. تیسرے نمبر پہ فرمایا غلاموں سنو, مجھے تمہاری دنیا کی تمام چیزوں میں سے تیسرے نمبر پر محبوب ترین چیز جو ہے وہ نماز ہے, کیونکہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. خوشبو کو پسند کرا ہے, دنیا کی اشیاء میں سے خوشبو کو پسند کیا. خوشبو لگانا سنت ہے, اس سے حافظہ بھی بندے کا قوی ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, عقل تیز ہوتی ہے. نمبر 3 اپنی زوجہ کی رغبت. خوشبو سے صفائی کی طرف اشارہ ہے, اور اپنی بیوی کی رغبت, تمام چیزوں میں سے اپنی بیوی کی رغبت محبوب ترین ہے. مطلب یہ کہ شادی کے بعد, شادی سے پہلے تو نظر کہیں نہیں جانی چاہیے, پاکیزہ رہے. شادی کے بعد اپنی زوجہ کے علاوہ اس کی نظر کسی پہ نہیں جانی چاہیے, ساری توجہ کا مرکز اسی کی بیوی رہنی چاہیے. تو بیوی سے محبت کرنا, اس کی رغبت رکھنا, یہ کوئی رسم اور رواج, یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے, بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. یہ بھی میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے. تیسرے نمبر پر آ کر فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مطلب یہ ہے کہ جب بندہ صاف ستھرا ہو, خوشبو سے اشارہ ہے. نمبر 2 اس کی نظر کسی حرام پر نہیں پڑتی, غیر محرم عورتوں سے بچتا ہے. پھر جب وہ اپنا سر رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے, رب اس کی عبادت کو قبول کر دیتا ہے. سبحان اللہ. فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ایک فلسفہ ہے اس روایت میں, حدیث میں حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس کو ذرا سمجھنا. آپ پانی لیں, اس کو کسی برتن میں ڈالیں, فریج میں رکھ دیں, صورتحال کیا ہوگی, وہ برف بن جائے گا. ایسے ہی ہے نا. اب اس برتن کو اٹھائیں, چولہے پہ چڑھا دیں, کچھ دیر کے بعد کیا صورتحال ہوگی, وہ برف دوبارہ پانی بن جائے گا. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے نماز محبوب ترین ہے کیونکہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مطلب کیا ہے, جو دنیا میں رہ کر نماز پڑھ کے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا, کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کے عزت و جلال کی وجہ سے جو میری آنکھوں میں سے آنسو نکلیں گے, یہ اسی کے لیے رحمت بن کر نکلیں گے جس نے دنیا میں نماز پڑھ کر مجھے ٹھنڈک پہنچائی ہوگی. تو مطلب یہ ہے, اگر چاہتے ہو قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کے آنسو ہمارے لیے شفاعت کا سبب بنے, تو دنیا میں نماز پڑھ کر حضور علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ, تاکہ وہ آنسو نکلنے والے ہمارے لیے شفاعت بنے اور ان کے ذریعے ہمیں جنت نصیب ہو. تو یہ ایک معاشری اعتبار سے, گھریلو اعتبار سے اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی ایک مختصر زندگی کے حصے میں 63 سالہ آپ کی مبارک زندگی ہے. زندگی کا کوئی کونا, کوئی حصہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی تربیت نہ کی ہو.
سرکار علیہ السلام بیٹی والے ہیں، اپنی بیٹی کے باپ ہیں، تربیت کی کہ بیٹیوں کو برا نہ کہا کرو، تم جانتے نہیں ہو میں محمد بھی بیٹیوں والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھو ایک امتی کے لیے یہ ضروری ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے، صرف بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینا یہی سنت کوئی نہیں، صرف مسواک کر لینا سنت نہیں ہے، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا یہی صرف سنت نہیں، کیا سنت اسی میں رہ گئی ہے؟ یہ بھی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ کہو، یہ نظر کرو کہ میں محمد بھی بیٹیوں والا ہوں، بلکہ جس گھر میں بیٹی آتی ہے اللہ کا فرشتہ اس گھر میں آتا ہے، سارے گھر والوں پہ سلامتی کرتا ہے، اپنے پروں کو پھیلاتا ہے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے او گھر والوں، یہ ناتواں کمزور جان ہے، جو اس کے ساتھ بھلائی کرے گا، اچھا سلوک کرے گا، اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جس گھر میں بیٹی آ جائے اور اس کی اچھی پرورش جو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس بندے کا مددگار بن جاتا ہے۔ علاقے کا کونسلر مددگار ہو، بندے کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ایم پی ایم این اے سے حساب کتاب ہو جائے، بندہ کہتا ہے لو جی ہم تو رولا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب پیدا کرنے والا رب خود تمہارا مددگار ہو گیا تو پھر کوئی فکر واقع رہ جائے گا؟ اب اگلی بات سنو، حضور علیہ السلام بیٹی کے باپ ہیں نا، سرکار نے خود اپنی بیٹی کی شادی کی ہے، ایسے ہی ہے نا۔ آج کہا جائے تو کہتے جی وہ شادی کے ابھی لوازمات پورے نہیں ہوئے، شادی کیسے کر دیں؟ دنیا کے تانوں سے بڑھتے ہوئے اپنی بچیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں اور ان کی عمریں گزر جاتی ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام جن کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ساری بزم کائنات کو سجایا ہے، جو نبی فرما رہے میں چاہوں اور پہاڑ سونے کا بن کے میرے ساتھ چلے، جن کو کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی، اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا، کتنے ٹرک سامان کے ساتھ لوڈ کیے تھے بھائی، کتنے رخصت کیے تھے؟ ایسا نہیں کیا، کیوں تھا نہیں، یہ بات نہیں کر سکتے ہو۔ حضور علیہ السلام کے قدموں پہ تو صحابہ کرام اپنی جانیں پیش کر دیا کرتے تھے، اس دنیاوی سامان کی اوقات کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے یوں سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کیا تاکہ میرے امتی جو ہیں وہ سارے امیر مال و دولت والے نہیں، کوئی غریب بھی ہوگا۔ آج میں اپنی بیٹی کو اتنا سامان دے کر رخصت کروں، یہ تو پھر سنت بن جائے گا۔ غریب باپ اپنی بیٹی کو کیسے رخصت کرے گا؟ تو لہٰذا میں محمد اللہ کا رسول ہو کر اپنی بیٹی کو سادگی سے رخصت کروں تاکہ میری امت کے جو غریب باپ ہیں ان کے لیے یہی سنت بن جائے کہ بس وہ اپنا فرض ادا کریں اور بچیوں کو رخصت کر دیں۔ دیکھو جب بچی گھر سے رخصت کی جاتی ہے، میاں بیوی نے اکٹھے رہنا ہے تو معاملات ہو ہی جاتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی نہیں۔ سرکار علیہ السلام نے اس پہلو میں بھی تربیت کی اپنی امت کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی حضرت مولا علی پاک کے ساتھ کوئی معاملات ہو گئے، جھگڑا ہو گیا، سرکار علیہ السلام اپنی صاحبزادی کے گھر تشریف لائے، فرمایا بیٹا علی کہاں ہے؟ جی وہ کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، وہ چلے گئے۔ سرکار علیہ السلام چاہتے تو کسی کو کہتے کہ علی کو بلا کے لاؤ، کہہ سکتے تھے نا، نبی پاک علیہ السلام تو علی کے بھی نبی ہیں، ایسا ہے نا، سرکار علیہ السلام محبوب خدا ہیں، آپ کے ایک اشارے پہ مولا علی پاک بھی اپنی جان پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی، کسی کو نہیں بھیجا، مطلب یہ ہے عزت دی ہے۔ سرکار علیہ السلام محبوب خدا ہو کے ساری امت کے نبی ہو کر اللہ نے ختم نبوت کا تاج محبوب کے ماتھے پہ سجایا ہے۔ یہ مقام کائنات میں کسی کا بھی نہیں جو سرکار علیہ السلام کا ہے۔ بیٹی تھی نا تو پھر عزت دی، کسی سے نہیں کہا کہ علی کو بلا کر لاؤ، خود میرے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، دیکھا کہ علی زمین پر مسجد میں لیٹے ہوئے، تم یا علی کھڑے ہو جاؤ۔ یہ ابو تراب کا معنی مٹی ہے، بڑے شوق اور جیسا کہ محبت کے انداز میں سرکار نے محبت میں جس کو جو کہا ہے نا اس نے اسی لقب کو پسند کر دیا ہے۔ ابو ہریرہ بلیوں کے باپ کہہ دیا تو اب امت جو ہے اس صحابی کو ابو ہریرہ کے نام سے جانتی ہے۔
تو مولا علی پاک کی اتنی شانیں ہیں، شانیں ختم ہونے کو نہیں آتی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ابو تراب کہے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، سرکار نے مجھے کہا ہے۔ مولا علی پاک کو لے کر آئے۔ اب صلح کروانے کا انداز دیکھو، جو باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے کہتا ہے کہ دس مینوں تیرے شور نے تینوں کی آکھیا ہے، وہ مسئلہ حل کر کے نہیں مزید بگاڑ کے آتا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا، اس طرح تو جھگڑے بڑھ جاتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی پاک کو لے کر آئے، پتہ تو چل گیا تھا جھگڑا ہو گیا، خود لیٹ گئے، ہاتھ پکڑا علی کا بھی اپنے سینے پہ رکھا، اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا کا بھی اپنا ہاتھ بھی رکھ لیا، کہا بچوں میں آ گیا ہوں، تم یہ کہو ہماری صلح ہو گئی ہے، بس ہم یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ بچوں میں آ گیا ہوں، اب میں بڑا ہوں نا، میں آ گیا ہوں، نہ اپنی بچی کی بھی سنو نہ داماد کی سنو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپناؤ، فرمایا میں آ گیا ہوں نا، اب کہہ دو ہماری صلح ہو گئی ہے۔ کتنا خوبصورت انداز تھا، اور کس طرح سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے میں تربیت فرمائی۔ گھر میں اللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اور جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں نا وہ بڑے ہی برکتوں والے ہوتے ہیں۔ ہر بندے کی یہ اوقات نہیں کہ رب اس کو بیٹی جیسی عظیم نعمت سے نوازے، یہ بڑا بخت والا بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اتنی عظیم نعمت جو بیٹی کی صورت میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ جس گھر میں آتی ہے اس گھر میں جنت کا ٹکٹ لے کر آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اچھی تربیت کرے، اچھی تربیت کر کے ان کو بیاہ دے، اس بندے پہ جنت واجب ہو گئی ہے، جنت میں جائے گا۔ ایک غلام کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تب؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھی تربیت کرے، ان کو بیاہ دے، ان کی شادی کر دے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی جنت کو واجب کر دے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ مطلب یہ گھر میں بوجھ نہیں آیا، خوشخبری آئی ہے۔ آج بندے کا عمرے کا ٹکٹ نکل جائے نا، ہفتہ ہفتہ اس کو نیند نہیں آتی، دوستوں کو رشتہ داروں کو بتاتا ہے یار میرا عمرے کا ٹکٹ نکلے ہے، عمرے کے ٹکٹ پہ اتنا خوش ہو رہا ہے۔ گھر میں بیٹی آئی ہے، تو پورے محلے میں بتا او میرے گھر میں جنت کا ٹکٹ آیا ہے، اور میں اتنا بخت والا کیسے ہو گیا، میں گناہ گار بندہ، اور رب نے میرا انتخاب کیا اور میرے گھر میں بیٹی جیسی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے بھیج دی۔ یہ خوشی کا سامان۔ بیٹی کی ولادت پر غم کرنا، افسردہ ہونا مسلمان کا طریقہ نہیں، دور جاہلیت میں کفار کا یہ طریقہ ہے۔ وہ جس گھر میں بیٹی آتی تھی وہ اپنے لیے اس کو آر سمجھتے تھے، زندہ ہی بچی کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ ٹائم ہو گیا ہے، آخری بات میں یہاں پر بات کو سمیٹ دوں۔ سرکار نے فرمایا 2 بیٹیاں اچھی تربیت کرے اس کو بھی جنت ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ ہمت کرتا، کھڑا ہو کر سوال کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 بیٹی ہو تب، یہ صحابہ کا تبصرہ ہے۔ صحابی فرماتے ہیں صحابہ کرام اگر کوئی سوال کر لیتا نا، ہمیں پوری امید ہے سرکار نے اس کو بھی جنت کی بشارت دے دینی تھی، 1 بیٹی پر بھی جنت کی بشارت مل جانی تھی۔ اچھا جی بھائی کی کیا ذمہ داری ہے؟ آخری روایت ہے، ٹائم ہو چکا ہے۔ گھر میں بہن بھائی بھی ہوتے ہیں نا، دیکھو جو دنیا پہ آیا اس نے دنیا سے جانا بھی ہوتا ہے، یہ ایک اٹل حقیقت ہے، جو دنیا پہ آیا جائے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں کی تربیت کی، اگر باپ فوت ہو گیا بہنوں کی ذمہ داری بھائی پہ پڑ گئی ہے، اس بھائی نے اپنی بہنوں کی اچھی تربیت کی اور ان کی دیکھ بھال کی، شادی کر دی، شادی کے بعد بھی ان کا پوچھتا رہا، ان کی خیریت دریافت کرتا رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے انعام سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بھائی جس نے اپنی بہنوں کی تربیت کی، ان کی شادیاں کی اور ان کی خیریت معلوم کرتا رہا، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ یوں داخل ہوگا جیسے ہاتھ کی یہ 2 انگلی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس چیز کی ضمانت کون دے رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں۔ اگر وہ عورت، دیکھو نا کتنی شانیں اور کتنی عظمتیں، کتنا مقام اسلام نے اس خاتون کو جس بھی سٹیج پر ہے، وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، زوجہ ہے،
شوہر کا بھی مقام ہے. میں یہاں پہ بات ختم کر رہا ہوں. حدیث پاک ہے, اس کا ایک حصہ ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خاتون جو شادی شدہ ہے وہ اپنی ساری محبتیں اپنے شوہر پر نچھاور کر دیتی ہیں اور اس حال میں اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے, یعنی اس دنیا سے چلی جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس پہ راضی ہوتا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی خاتون کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا آئیڈیل اسلام کو بنائیں. ادھر ادھر سے فلموں ڈراموں اداکاروں کو دیکھ کر ہم اپنی زندگیوں کے اصول نہ بنائیں, بلکہ اسلام کی طرف آؤ. صحابیات کو, صحابہ اکرام کو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو اس کے اصول بنائیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے سنتے نہیں پڑھی وہ سنتے پڑھیں.